یہ کیوں ہے ایسے ویسے کہ دین میں آنے کے بعد آپ کا بڑا ہائی ایمان ہوتا ہے اور آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بٹ ایز یو اسپینڈ years and years, 10 years in dawah, 15 years in dawah, and then you become, your heart becomes یعنی hard bro. وہ جو علم آپ کو جو ایک لیکچر آپ کا ہفتہ بدل دیتا تھا, اب بھی آپ روزانہ بھی لیکچر سن رہے ہو, وہ آپ کا وہ دن مشکل سے بدل رہا ہوتا ہے. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے آج تک, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, شاید 1% ہوں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی بات کر کے اور پھر اپنی بات رکھی ہو. یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری ڈارک سائڈ آف ایوری تھنگ. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اپیرنٹلی, لیکن میں کیوں پریشان ہوں. کبھی کبھار نا آپ بڑے اسٹک ہوتی ہو, یو سی ڈارکنیس ایوری ویئر, آپ کو نا کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. جو جد و جہد کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, فینا ہمارے طرف آنا چاہتا ہے, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, یعنی لازماً ہم اس بندے کو اپنا راستہ کلیئر کر کے دکھا دیں گے, اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا, مجھے وہ پہلا شخص بنا دے جو سب سے پہلے عمل کرے جو اس زبان نے کہا ہے. میننگ اٹس ویری ایزی ٹو سے اللہ ایک ہے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ. میں آپ سے پوچھوں ایک ایک کر کے انشاءاللہ, یہ پرسنل کویشچن ہے, اور ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو چینج ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے اندر چینج آ جاتا ہے اور وہ قرآن مجید پڑھتا ہے, تو جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن مجید میں ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ آیات ہیں جن کی وجہ سے ان کا چینج ہوا اور وہ بڑا ان کو ہوپ دیتی آیت. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ آیت اٹ از اسٹک ود یو, اور یہ آیت نا آپ کو یاد دلواتی ہے اللہ کے بارے میں اور زیادہ قریب کر دیتی ہے, زیادہ امید آ جاتی ہے آپ کے اندر؟ کیونکہ مجھے ایک آیت یاد ہے, ملٹیپل آیت, سبحان اللہ, یقین کریں بیک ان دا ڈیز جب میں چینج ہو رہا تھا یا میں بڑا مسئلے مسائل سے گزر رہا تھا. جب استاد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں اپنے نہیں, میں I will not tell you the آیا, وہ میں اینڈ میں بتاؤں گا. I want to listen کہ آپ کیا جو ہے اپنا جواب دینے کے لیے سوال ڈالنا پڑتا ہے. It really helped me. سبحان اللہ, it really helped me. سبحان اللہ. تو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت؟ پہلے آپ اپنی تو بتائیں. یہ دیکھیں دل چاہتے میں بتاؤں, کویسچنر سے سوال نہیں کرتے یار. کچھ کویسچن نا لوگ نا جواب پہلے لکھ کر پھر سوال کچھ ہوتے ہیں نا, وہ جواب ہوتا ہے اس کے اوپر کویسچن بناتے ہیں. آپ نے وہ کام کیا, بڑے کلیور ٹیچر ہوتے ہیں. لیٹ می ٹیل یو, میں ابھی نا ریسنٹلی, آپ کی باری نہیں آئی, آپ کی باری. وہ بھی سوچ رہے تھے نا, ابھی سوچ رہے تھے. میرے یہ بچپن سے کوایت لگی ہوئی ہے میرے پاس, آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر. لیکن ہمارا آج کا مشن ہے کہ وسعت کو بات بتائیے نا. دیکھیں یار, یہ تینوں ملے ہوئے ہیں, باتیں نہ سننا, ٹھیک ہے یار. اللہ اکبر. 2-3 آیات ہیں. یرید اللہ ان یتوب علیکم, دیکھیے اللہ چاہتے ہیں تمہیں معاف کر دیں, ٹھیک ہے. دوسری, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کے. اور تیسری وہ جو آپ نے پڑھی تھی آج لیکچر میں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. یہ 3 ایسی. اچھا, پھر کچھ انبیاء کے الفاظ بھی نا بڑے ہوپ دیتے ہیں. جیسے وہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا, انہ کان بی حفیہ, جب اسے اللہ سے دعا کی نا. اور ایک اور نبی نے کہا تھا ولم اکم بدعائک رب شقیہ, زکریا السلام نے غالباً کہا تھا. اور مریم علیہ السلام اور زکریا السلام نے ساری آیتیں کر رہے ہیں. یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوپ ان اللہ قرآن میں تو بھرا پڑا ہے. ایوری پیج یو فائنڈ ہوپ. وہ سوال یہ تھا کہ جب آپ چینج ہو رہے تھے, یعنی آپ چینج ہو رہے تھے اور اس آیت نے بہت ہیلپ کی تھی. آپ آیت ہو یا کوئی ایک پرٹیکولر آیت بتائیں while you were changing which helped you, کو یاد ہے تو یار اس ٹائم تو آیات یاد ہی نہیں تھی واللہ, اس ٹائم ترجمے ہی پڑھے ہوئے تھے. اچھا, یہ یا اس کے تھوڑے سے بعد جب آپ کا تھوڑا سا ریلیشن بلڈ اپ ہوا قرآن کے ساتھ, اور اینڈ یو تھاٹ یار سبحان اللہ, پڑھتے پڑھتے آیت میرے سامنے آ گئی ہے, وہ یہی پرابلی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سبحان اللہ, اجیبوا دعوۃ الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یہ والی آیت آئی تھنک کہ اللہ تعالیٰ اتنے قریب ہیں, اور پھر ملٹیپل آیات نے اس کو جو نا وہ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز میں مجھے بہت. برو آپ کے لیے کون سی ایسی آیت ہے؟ امید سے زیادہ والی نا مجھے بلکہ نا جس طرح یہ جو آیت ابھی انہوں نے پڑھی ہے نا, اجیبوا دعوۃ الداعی, یہ والی آیت اس طرح کی جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے, مجھے لگا کہ یہ بھی بعد میں آ کے انہوں نے مجھے اس سے ایک بڑی وہ
وہ جو ہم شروع میں آپ ایگزامپل دے رہے ہیں کمفرٹ والی فیلنگ آتی ہے کہ یار میں سیف اور سیکیور, مجھے والی نا اس آیت سے وہ لازمی فیلنگ آتی ہے. بٹ نا مجھے زیادہ موٹیویشن نا کچھ جو دوسری آیات ہے نا کہ سورہ حشر کی ہے جو غالباً جس میں آتا ہے کہ ان جیسے نہ ہو جانا جن کو اللہ نے اپنا آپ بھلا دیا. تو یہ جو اس طرح کی آیات ہے نا کہ جو اللہ کو بلا بیٹھے انہوں نے اللہ نے ان کو اپنا آپ ہی بلا بیٹھا. یا پھر جس طرح کی آیت ہے کہ اس میں تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہاڑ پہ قرآن نازل فرماتے تو اٹ وڈ ہیو بین ریزا اور ہمبل ہو جاتا ہے نا, اس کی ڈفرینٹ تفاسیر ہیں. اس طرح کی جو آیات ہے نا یہ مجھے پرسنلی نا تھوڑی سی چونکاتی ہیں, مطلب ہلاتی ہیں کہ اللہ کے بندے مطلب ایسے نہ ہو جانا حالت, ایسی حالت نہ ہو کہ تمہارا دل اتنا پتھر دل ہو جائے کہ, اور بیک ان دا ڈیز مجھے لگتا تھا کہ یار میں ایسا ہوں کہ مجھے, ہم قرآن ایک تو پڑھتے ہیں سمجھ آتی ہی نہیں ہے, تلاوت نماز بھی اگر پڑھتے تو سمجھ کچھ بھی نہیں آتی. پھر یہ ہے کہ اگر کوئی اچھی بات سنتے اس کا بھی کوئی خاص اگر اثر نہیں ہو رہا, مطلب اثر ان دا سینس کہ آپ اٹھ کے باہر جاتے ہیں وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. سو وہ نا لیٹر آن نا وہ آپ کو کھٹکتی ہے. یقین کریں بھی آپ کی بات سے میرے ذہن میں بات یاد آ گئی ہے جو کہ بڑی چونکا دینے والی ہے اور ہر اس بندے کے لیے ہے جو سمجھتا ہے کہ نہیں یار میں دیندار ہوں, میرے پاس داڑھی بھی ہے, سب کچھ اوکے ہے. ابو بکر صدیق جب امیر المومنین تھے, خلیفہ تھے, تو کچھ لوگ نا یمن سے آتے ہیں. شیخ وہاں پہ نا قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی تو وہ لوگ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا انہوں نے. ابو بکر نے پتا کیا پہلے ہم ایسے ہوا کرتے تھے, ہمیں بھی ایسے رونا آتا تھا, آج ہمیں رونا نہیں آتا. شیخ وہ جو اچھا میں نے جو روایت پڑھی اس میں ہا کذا کنا ثم قست قلوبنا, اللہ اکبر, ہم ایسے ہوتے تھے پھر ہمارا دل سخت ہو گیا. یار کون فرما رہے ہیں؟ ابو بکر فرما رہے ہیں. یعنی جن اندازہ کی کریں تلاوت کا مشہور ہے, مطلب کہ وہ جتنا رویا کرتے تھے یعنی ان کو آگے امامت اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ اتنا روتے تھے کہ نماز کنٹینیو کر پائیں گے, ختم نہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو نا پوڈ کاسٹ سے ہٹ کے بھی بتاؤں, واللہ یہ نا ایک یہ کیوں ہے ایسے ویسے کہ دین میں آنے کے بعد آپ کا بڑا ہائی ایمان ہوتا ہے اور آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, بٹ ایز یو اسپینڈ ایئرز اینڈ ایئرز, 10 years in dawah, 15 years in dawah, and then your heart becomes یعنی hard bro. یار مجھے اللہ عالم بٹ ون آف دا ریزنز اگر آپ جنرلی باقی چیزوں میں دیکھیں نا, جب آپ کوئی چیز نئی چیز کرتے ہیں, کوئی نیا اسکل بھی سیکھتے ہیں, کوئی نئی چیز کرنا شروع کرتے ہیں, کوئی نیا پروجیکٹ بھی شروع کرتے ہیں, اس کی جنرلی اسٹارٹ کی جو ایک ایکسائٹمنٹ اور وہ چیز ذرا زیادہ ہوتی ہے, اس کا افیکٹ آپ کے پہ زیادہ ہوتا ہے, اینڈ لیٹر آن اٹ سارٹ آف ڈوینڈلز ڈاؤن. آئی تھنک ون آف دا ویز ٹو کیپ اٹ اپ از جو ابھی ایک طرح سے مزمل نے بات کی تھی نا کہ علم سے جڑے رہنا اور اپنے آپ کو نا پش کرتے رہنا. سو یو کانٹ, یس قرآن تو میریکل ہے ہی ہے, قرآن سے تو آپ نے تعلق بناتے ہی رہنا ہے بار 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 بار, بٹ اپنے آپ کو نا کسی ایک فیلڈ میں یا جو آپ کو زیادہ انٹرسٹ, وہ جو علم آپ کو جو ایک لیکچر آپ کا ہفتہ بدل دیتا تھا, اب بھی آپ روزانہ بھی لیکچر سن رہے ہو, وہ آپ کا وہ دن مشکل سے بدل رہا ہوتا ہے. میں نے جو انالیسس کیا نا وہ پتہ کیا کیا, وہ یہ کہ قربانی ہے برو. جب آپ شروع میں دین کی طرف آتے ہو نا, آپ اپنا بڑے محبوب چیزیں لیٹ گو کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے, اور اپنی لذتوں کو قربان کرتے ہو اللہ کی رضا کے لیے. بٹ دین یو اسٹارٹ ٹو پریکٹس دین. جو آپ نے بات کی نا کہ شروع میں موٹیویشن زیادہ ہے نا, اس لیے قربانی ہو رہی ہے. لیکن اب جو دین پہ آپ آ جاتے ہو نا, اب آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنے حلال یا مباح چیزوں پہ بھی کمپرومائز کرنا چاہیے. وہی نا برو, میں یہاں سے علم اور عمل میں دونوں میں آپ کو یو شوڈ ٹیک دا نیکسٹ اسٹیپ. ہم وہ جو آپ نے کہا کہ ایک آپ لیول اپ آتا ہے, یہاں پر آ جاتے ہیں, اینڈ دین یو سارٹ آف اسٹے دیئر, اور پھر آپ ادھر ہی رکے رہتے ہو, یہیں سے ادھر ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لیکچر ہے تھوڑا سا لیکچر سنا, ہلکا سا اوپر ہوا, پھر واپس وہیں آ گئے. سو یو ناٹ میکنگ دوز نیکسٹ اسٹیپس. تو یس ہم سارے شاید گلٹی ہوں اس کے. یہی والی بات جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا آیت کے حوالے سے, اصل میں مجھے ابھی چھوٹی سی چیز آپ کو بتانی تھی. وہ یہ کہ آپ تھے اس جگہ پہ جب نس میں, اس میں نا آئی واز دیئر, اور میں نے وہ جو اللہ کے نبی کی دعا ہے نا, اللہم انی عبدک والی, اس کے اگر آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر ہیوملٹی ہے کہ اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں, وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. اس میں شدید ہیوملٹی. اور ابھی تک اللہ تعالیٰ کے نبی نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نہیں کہ کیا چاہیے. تو ایک تو ان کی یہ صفت بیان کر کے اینڈ دین ہی سیز کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کا جو آپ نے اپنے اس قرآن میں نازل کیا ہے, اپنی خلقت کو سکھایا ہے اینڈ ایوری تھنگ. اب آپ سوچیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح سے آج تک, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ دیتا ہوں, شاید 1% ہوں گے لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنی لمبی بات کر کے اور پھر اپنی بات رکھی ہو. اور وہ میں ابھی ٹائم شارٹ ہے تو اس کو میں جلدی اسکپ کر رہا ہوں کہ وہ پہلے تعریف بیان کر رہے ہیں اللہ کی, اور پھر ہیوملٹی بیان کر رہے ہیں کہ اللہ
تمام میں ناموں سے آپ سے سوال کرتا ہوں. اینڈ دین ہی آسکس فار ہم کہ مجھے یہ چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ جب آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں نا تو کہیں سوچتے ہیں کہ یار یہ تھوڑی سی کلیشے بات ہے, کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور وہ بات پتہ کیا تھی؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ اللہ آپ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیں. ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی, اور میرے حزن اور غم کو دور کرنے والی اور اس پریشانی کو مٹانے والا اس قرآن کو بنا دیں. اینڈ وین آئی واز ایکسپلیننگ دس آیا نا, تو اس سے سم ٹائم ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چیز بیان کر رہے ہوتے ہو اور شاید اس طرح سے اس سے گزرے نہیں ہوتے. کچھ ہی دن بعد نا, پتہ نہیں آپ کے ساتھ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا, اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ کچھ دن آتے یو فیل ویری ڈپریس آؤٹ آف نو ویئر. تو میں تھوڑا سا ان میں سے ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے ماشاء اللہ, نمازیں اور نوافل اور صدقات سب کچھ ٹھیک ہیں, لیکن دیر از سم کائنڈ آف نا ڈپریسنگ سچویشن جو چلتی ہے اینڈ اٹ اسٹیز. کچھ لوگوں کے ساتھ آئی ایم فرام ون آف دیم. اس کے اوپر آپ نے ڈاکٹر اسرار احمد نے کچھ بات کی ہے, اور قبض اور بس کی سچویشن کچھ لوگوں پہ آتی ہے. سو جب یہ سچویشن آئی نا تو یو اسٹارٹ ٹو سی ایوری ڈارک سائڈ آف ایوری تھنگ. آپ کو سمجھ نہیں آتا, آپ کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ رحمان ہے, میں بھی کوئی گناہ بھی نہیں کر رہا اپیرنٹلی, لیکن میں کیوں پریشان ہوں؟ اب ہو یہ رہا تھا, سنس میں نے یہ وہاں پہ بیان کی تھی کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. اب حیرانی کے طور پہ ہوتا بھی ہے کہ آپ زندگی کی ڈفرینٹ فیزز میں جب ہوتے ہو نا, تو آپ کی کوئی نہ کوئی ایک فیوریٹ آیت ہوتی ہے, ممکن ہے اس فیوریٹ ویک میں یا فیوریٹ منتھ میں یا جو بھی. میریکلسلی میں سورہ یوسف کو بہت سننے لگ گیا, اور اس کے اندر نا ایک آیت پہ آ کے نا, یہ جو آپ نے کہا نا کہ حضرت ابوبکر والی بھی سچویشن کیا کہ وہ اب کیفیت نہیں آتی, اصل میں وہی بات ہے کہ ہمارا تھوڑا سا جو ریلیشن ہے نا وہ ویگ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم جو اس کی سولوشنز ہیں نا وہ کوئی اور تلاش کر رہے ہوتے ہیں. وہ جو واقعہ ہے نا کہ جہاں پہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, اور اب ان کے پاس مزید دوسرے سفر میں خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے, تو ان کے الفاظ ہیں اپنے بھائی کو, اور ان کو نہیں پتا یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ فتصدق علینا, آپ صدقہ کیجیے ہم پر. اور اگلے الفاظ تھے ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ جو صدقہ کرتے ہیں نا ان کو جزا دیتا ہے. اب صدقہ کہاں اور میری سچویشن کہاں؟ اس سچویشن جب بھی میں آئے سے گزرتا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اس بات سے کہ ہم اپنی زندگی میں تھوڑا بہت صدقہ کرتے ہیں نا, تو یہ آیت مجھے اس ٹائم یہ سکون دے رہی ہے اور میرے دل کی یہ بہار بن رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا ان اللہ یجزی المتصدقین, کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو نا جزا دیتے ہیں, ان کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو وہ جو ربیع قلبی بننا ہے نا قرآن کا, وہ یہ ساری چیزیں. اور اسے تھوڑی سی دیر بعد آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے والد یعقوب علیہ السلام کتنا عرصہ انتظار کرتے رہے, اور انہی کے ہی الفاظ ہیں لا تیأسوا من روح اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. شیخ یہ تو جو سورہ ہے نا یہ تو اتنی امیزنگ سورہ ہے. آپ اندازہ کریں نبی کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ فرماتے ہیں کہ جب عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کے لیے سب سے مشکل ترین وقت کون سا تھا, تو شی واز ایکسپیکٹنگ کہ رسول اللہ نا احد کا نام لیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ پریزنٹ تھی. تمہارے نبی نے کیا کہا؟ یعنی طائف کا, یعنی وہ پورا سال ہے نا. اب آپ امیجن کریں کہ ہمارے نبی نے یہ ٹیسٹیفائی کیا کہ یہ سال بہت ٹف تھا میرے لیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اجعل هذا القرآن ربیع قلبی وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل کر دی. اور یعنی آپ کنٹمپریری اسکالرز, ایک شیخ ہیں مینٹور ہیں میرے, وہ کہتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ہی از این عرب, کہتے ہیں وہ نا جیل میں تھے ایجپٹ میں, اس زمانے میں تھوڑا سا یہ وہ ٹھیک حالات نہیں تھی مصر کے. کہتے ہیں نہ جانے کتنے سال وہ رہے جیل میں, جب بھی میں جاتا آئی سو ہم ریسائٹنگ سورہ یوسف. اللہ اکبر. اچھا شیخ سورہ یوسف کا رمضان سے بڑا خاص تعلق ہے, پتہ ہے آپ کو؟ اچھا سبحان اللہ. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے کریم اینڈ نوبل کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے قرآن کے مطابق جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اور حدیث بھی ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ نوبل وہ ہے جو اللہ کے سب سے تقوی والا کانشیس ہے. تو صحابہ کہتے نہیں یا رسول اللہ ہمارا یہ مراد نہیں تھا, سب سے نوبل ان ٹرمز آف لینیج ایکس وائی زی کون ہے, اور وہ عرب تھے تو ان کے ہاں بڑے یہ لینیج میٹر گئی تھی. تو انہوں نے کہا یوسف. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ کیسے؟ کہتے ہیں کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم.
یعنی حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نوبل ہیں، بٹ یہ اللہ کے نبی کا تواضع تھا. اور لینیج کی پرسپیکٹو سے بات ٹھیک بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے والد تو نبی نہیں تھے نا، اور عبد المطلب بھی نبی نہیں تھے، لیکن یعقوب بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اور ابراہیم جیسا کون ہو سکتا ہے. تو لینیج کی سب سے کریم ہے. اور رمضان ہم اکثر کہتے ہیں رمضان مبارک، تو اللہ کے نبی نے بھی کہا رمضان کو لوگ کریم بھی کہتے ہیں. میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہنا چاہیے یا وہ چیز ہے، لیکن اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، علماء کہتے ہیں، سلف صالحین کہتے ہیں، ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ جیسے یعقوب کے لیے یوسف تھے نا، اسی طرح سے اللہ کے لیے رمضان ہے. اچھا سبحان اللہ. جیسے 11 بیٹے الگ تھے اور یوسف اسپیشل تھے، اللہ کی نظر میں 11 مہینے الگ ہیں اور رمضان اسپیشل ہے. اور جس طرح یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا اور کہا لا تثریب علیکم اليوم، رمضان بھی گناہ گاروں کو اندر سمیٹ لیتا ہے اور کہتا ہے سارے گناہ بخشوا دیے جائیں گے. یا باغی الخیر اقبل و یا باغی شر اکثر. روزانہ رمضان کی راتوں کا اعلان ہوتا ہے، خیر کے چاہنے والے اور بڑھ آگے اور عیش شر کے چاہنے والے پیچھے. اور اس کی واللہ بہت انالوجیز ہیں، بہت زیادہ. رمضان کے اندر اللہ کے کرم کی اور یوسف علیہ السلام کے کریم ہونے کی، کہ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو خواب کی وہ بتایا اور کہا کہ اپنا مینشن لازمی کرنا میرے اس کے سامنے. سالوں سال بھول گئے وہ شیخ، ایک دن نہیں، 2 ہفتہ نہیں، سالوں سال بھول گئے. اور جب سالوں بعد آئے تو کہا کہ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. یوسف نے نہیں کہا کہ بھائی جان تم کدھر، مجھے بھول گئے، میرا ذکر بھی نہیں کیا. اور ان سے یعنی جنرosity ٹو دا ایکسٹینٹ، سم پیپل آر جنرس ود دیئر ویلتھ بٹ ناٹ ود دیئر ٹائم. سم پیپل آر جنرس ود دیئر ٹائم بٹ ناٹ ود دیئر ویلتھ. بٹ یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کیا اس بات پہ کہ تم جو بھول گئے تھے. ایون جو خاتون والا واقعہ، ابن القیم یہی کہتے ہیں نا کہ سبحان اللہ سورہ یوسف میں ہزاروں جو ہیں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں اور ہمارے لیے لیسنز ہیں. تو سبحان اللہ اف یو ریلیٹ، آئی مین دس از لٹرلی امیزنگ. بالکل. اور آپ نے جو آیت بتائی شیخ، میں نا سبحان اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اٹس ایموشنل. دیکھیں ہر بندے کا نا ایک فیز آتا ہے جہاں پہ وہ نا کراس روڈس پہ کھڑا ہوتا ہے، اس نے نا ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں. ابھی وہ نا مڈل پہ ہے سیسو کی. جب آپ بات کرتے ہو آپ ڈگمگا بھی سکتے ہو اور آپ صحیح راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو. شیخ میں نا جب چینج ہو رہا تھا نا تو ایسی رینڈملی وہ ایک صاحب ہیں، ہی از فرام حیدرآباد، سبحان اللہ. ان کی انڈیا حیدرآباد، ان کی اردو بڑی ماشاء اللہ بڑی زبردست ہوتی ہے. آپ جناب بہت پیاری ہوتی ہے برو. آپ کو نا تھوڑی سی ہنسی بھی آتی ہے. یو ریئلی انجوائے دم اسپیکنگ، واللہ سیریسلی. آپ دیکھیے نا یہ ہم کو ٹائم نہیں دے رہے. ہم ان سے کافی دنوں سے التجا کر رہے ہیں کہ ہمیں وقت دیجیے، بٹ ہمیں وقت نہیں دے رہے. تو یہ ہے کہ ٹوٹل اردو جلدی سے نہیں، وہ لڑتے بھی اس طرح سے ہیں. نہیں وہ کلپ پیار سے آپ کے رخسار کو گلاب کی طرح چمکا دیں گے. کیا تپڑ مار کے. اچھا تو ان کا نا میں لیکچر سننے کے لیے جاتا تھا. ان کا حلقہ ہوتا تھا، اینڈ اسٹل ریمبر وینسڈے کی رات کو نا ان کا حلقہ ہوتا تھا. بریانی بڑی کمال ہوتی تھی. ویسے آپ بریانی لے جاتے تھے نا، واللہ گاٹ یو. جتنا بریانی، لیکن اللہ کے لیے میرے بارے میں کچھ اور ہی پلان تھا. سبحان اللہ. تو میں نا تھوڑا یعنی قرآن مجید کے ساتھ ذرا ریلیشن میرا اسٹرانگ ہونا شروع ہوا الحمدللہ. تو شیخ سورہ عنکبوت آخری آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. کبھی کبھار نا آپ بڑے اسٹک ہوتی ہو، یو سی ڈارکنیس ایوری ویئر، آپ کو نا کچھ سولوشن نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ایک دم جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو اٹ ہیڈ اے ڈفرنٹ امپیکٹ آن می. تو میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ میں نے کیا پڑھا ہے. میں نے دوبارہ وہ آیت پڑھی اور اسی دن ہی ایکچولی جن سے میں پڑھ رہا تھا عربک گرامر نا، تو انہوں نے اس کی تھوڑی سی نا ذرا گرامر کے مطابق تھوڑی سی شرح کی تھی کہ بیٹا یہ گرامر کے حوالے سے نا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے والذین جاہدوا فینا، کہ جو جہاد کا ویسے بھی ہمارے ہاں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ یعنی بیٹل فیلڈ نہیں ہے، جد و جہد کرنا. جد و جہد آپ کے اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتی ہے. بیسکلی اٹ مینس ٹو اسٹرگل اینڈ ٹو اسٹرائیو. جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فینا ہمارے طرف آنا چاہتا ہے، لنہدینہم سبلنا. شیخ لنگوسٹ کہتے ہیں، ہمارے پاس ماشاء اللہ شیخ بھی بیٹھے ہیں،
لَنَهْدِيَنَّهُمْ یعنی اسکالرس کہتے ہیں کہ جو انداز ہے نا مبالغے کا، اس سے اوپر کوئی انداز نہیں ہے. میننگ یو ٹاک اباؤٹ امفسس، اس کے اوپر امفسس نہیں ہے. اب اس میں آپ گھنٹوں گھنٹوں بات چاہے کر لو. یعنی جب آپ کو تشدید نون ملتی ہے نا، یہ آپ کو باقی صورتوں میں بھی مل جاتا ہے. یعنی ہم لازمن اب اس کو لازمن کو جتنا مرضی آپ ریپیٹ کرتے رہیں، تدخلن المسجد الحرام کہ ہم ضرور تمہیں مسجد الحرام میں. یعنی لازمن ہم اس بندے کو اپنا راستہ کلیئر کر کے دکھا دیں گے، اس کے لیے آسان بنا دیں گے. اے میرے بندے تو میرے پاس آ جا. اور پھر دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے امفسس کی ضرورت ہی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کے یعنی اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا امفسس ڈالا. اینڈ سیکنڈلی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فل اسٹاپ نہیں لگا دی کہ سورہ ختم اور پھر اگلی آیت جو ہے اگلی سورہ سٹارٹ ہو رہی ہے، سورہ روم سٹارٹ ہو رہی ہے. نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ یقیناً لام کا پھر مطلب ہوتا ہے یقیناً مع المحسنین. اس کا مطلب یہ برو اتنا سٹل اس میں میسیجز ہیں. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے یو ول فیل ڈیفیکلٹیز، تجھے کئی لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا، نظر انداز کرنے پڑے گا. جن لوگوں نے تیرے ساتھ دھوکہ دیا جسٹ گیٹ اوے ود دیٹ تھنگ. تو احسان والوں میں سے بچ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے احسان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. لمع المحسنین. برو اس نے جو مجھے بوسٹ دیا، اللہ اکبر. یعنی وہ دن تھا اور آج 2025 ہے شیخ، میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں. واٹ مور ایویڈنس آر وی لوکنگ ایٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزمل کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں. واللہ العظیم وہ بندہ جو قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اپنا ٹائم دیکھیں آن اے پرسنل لیول، واللہ میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ اس زبان سے نا بہت بڑی بڑی باتیں نکلواتے ہیں. اے اللہ مجھے وہ پہلا شخص بنا دے جو عمل کرے جو میں کہہ رہا ہوں. آڈینس ہزاروں کی ہوتی ہے، آج تو آن لائن لاکھوں کی آڈینس ہے، رائٹ. مجھے وہ پہلا شخص بنا دے جو سب سے پہلے عمل کرے جو اس زبان نے کہا ہے. میننگ اٹس ویری ایزی ٹو سے اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو امپلیمنٹ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واللہ یہ جو اپنا احتساب ہے نا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، یہ نہ آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا. یعنی ایوری ناؤ اینڈ دین یو ہیو ٹو پونڈر، یو ہیو ٹو کنٹمپلیٹ، یو ہیو ٹو ریفلیکٹ کہ یار میں کیا کہہ رہا ہوں. اور کتنی بڑی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو مائک ہے نا بہت بڑی رسپانسبلٹی واللہ. جہاں پہ ہم ہاتھوں کی بات کرتے ہیں، ٹانگوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف بات کریں، برو یہ مائک بھی بات کرے گا. اللہ اکبر. یہ کہے گا کہ اللہ یہ تو بڑی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا، اس کا عمل مجھے